ویلیورسٹی کے پروگرام کیسے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان شارق علی۔ آج جس موضوع پر ہم اپنی توجہ مرکوز کریں گے وہ ہے احترام، خود اپنا احترام اور اس دنیا میں بسنے والے تمام دیگر انسانوں کا احترام۔ سادہ لفظوں میں احترام سے مراد ہے وہ قدر و قیمت اور اہمیت جو خود ہم اپنے آپ کو یا دوسروں کو دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا تعلق بہت سی باتوں سے ہے۔ مثلاً ہم ان لوگوں کا احترام کرتے ہیں جو ہمارے خیال میں زندگی میں کامیاب ہیں، اپنی زندگی بہتر انداز میں گزار رہے ہیں، یا وہ ہمارے ساتھ خوش سلوکی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ دیانت دار ہیں اور مستقل اچھے رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو گویا احترام ایک مثبت جذبہ ہے جس کی بنیاد زندگی کے مثبت اقدامات ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ احترام کا سفر خود احترامی سے شروع ہوتا ہے۔ گویا دوسروں کا احترام کرنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے خود شناسی اور خود احترامی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ خود احترامی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ اصولوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ آئیے ان میں سے چند اصولوں پر نگاہ ڈالیں۔ سب سے پہلا اصول ہے دیانت داری۔ اگر ہم خود اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ دیانت دار ہیں تو یقیناً ہم احترام کے حقدار ہیں۔ پھر ہم سمیت وہ تمام لوگ جو صاحب علم ہوں خود بخود احترام کے حقدار بن جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو صاف ستھرے ہوں، صحت مند ہوں، اپنی غذا کا خیال رکھیں، باقاعدگی سے ورزش کرتے ہوں، نہ صرف اپنا احترام رکھتے ہیں بلکہ دوسروں کا بھی۔ اگر ہم مالی اعتبار سے خود مختار ہیں اور کسی کے محتاج نہیں تو ہمیں احترام حاصل ہوگا۔ اگر ہم دوسروں کا نقطۂ نظر سن سکتے ہیں، اسے برداشت کر سکتے ہیں، ان کے مذہبی عقائد کا احترام کر سکتے ہیں تو یقیناً وہ بھی ہمارا احترام کریں گے۔ پھر ہماری طرز نشست و برخاست، ہمارا رویہ، ہمارے لین دین کا طریقہ اور روزمرہ کی زندگی گزارنے کا انداز اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ لوگ ہمارا احترام کریں یا نہ کریں۔ اگر ہم اندر سے اچھا محسوس کرتے ہیں اور یہ بات ہمارے رویے میں جھلکتی ہے، ہم خوش اخلاق ہیں اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمارے احترام میں اضافہ ہوگا۔ پھر ایسے لوگ جو اپنے رویے کی ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں اور الزام تراشی اختیار نہیں کرتے، نہ ہی اپنی کمزوریوں کے لیے تعویلیں پیش کرتے ہیں، وہ لوگ زیادہ قابل احترام ہوتے ہیں۔ کسی غلطی کی صورت میں اگر ہم معذرت کرنے سے جھجکتے نہیں بلکہ کھلے دل سے اپنی ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں تو یہ بات بھی ہمیں محترم بناتی ہے۔ جن لوگوں کے درمیان ہم زندگی گزارتے ہیں، اگر ہم اس بات سے آگاہ ہوں کہ ان میں سے کن لوگوں کا اثر مثبت ہے اور کن کا منفی، اور ہم ان لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں کہ جو مثبت طرز عمل رکھتے ہیں اور انہیں نظر انداز کریں جو منفی لحاظ سے ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو مجموعی طور پر ہم اپنے احترام میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو واضح مقصد اور زندگی گزارنے کے لیے منصوبہ بندی رکھتے ہیں اور جن کے عملی اقدامات کسی ایک خاص سمت میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ارد گرد کے لوگ خود بخود ان کا احترام کرنے لگتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس بھی واضح منصوبہ بندی موجود ہو اور ہمارے عملی اقدامات ایک خاص سمت میں ہوں تو یقیناً ہم ترقی کی منازل بھی طے کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سفر میں ہمیں اپنے ساتھیوں کا احترام بھی حاصل ہوگا۔ اب آئیے کچھ طریقے سیکھیں کہ ہم دوسروں کا احترام کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات تو یہ کہ آپ دوسروں کی بات سننا سیکھیے، ان کے نقطۂ نظر کو کھلے دل سے قبول کرنا سیکھیے۔
اگر ہم اختلاف رائے کی صورت میں چراغ پا ہونے کے بجائے تحمل اور برداشت کا رویہ اختیار کریں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم دوسروں کا احترام کرتے ہیں۔ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں میں سے بعض کا احترام زیادہ کریں اور بعض کا کم، لیکن ہمیں مہذب رویے میں برابری اختیار کرنی چاہیے، یعنی ہر شخص اہمیت اور عزت رکھتا ہے ایک فرد اور ایک انسان کی حیثیت سے۔ احترام انسانی جذبوں میں سے ایک مقدس جذبہ ہے، لیکن یہ ہمیں خود بخود حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں اسے اپنے رویے، اپنی دیانتداری اور اپنے طرز عمل سے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ممکن ہے ان میں سے چند باتیں آپ کے لیے کارآمد ہوں۔ اپنی صحت، خاندان اور اپنی خوشیوں کا خیال رکھیے۔ اب آپ سے اجازت۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔